بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل نالج ڈسٹریبیوٹر۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلامیات کی ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے کلاس 3 سے کلاس 8 تک۔ کلاس 3 اور کلاس 4 کی اسلامیات کی بک کمپلیٹ کر چکے ہیں ہم لوگ، اور انشاءاللہ اب ہم کلاس 5 کی بک کا آج دوسرا پارٹ کریں گے، اور ایز اے ہول یہ 12واں پارٹ ہے اسلامیات کا۔ تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں روزے کا تعارف اور اہمیت۔ روزے کے لیے قرآن مجید میں لفظ سیام آیا ہے جو صوم کی جمع ہے، اور صوم کا مطلب ہے رک جانا یا خاموش رہنا۔ اس کے بعد ہے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، روزہ اسلام کا 5واں رکن ہے۔ اور اس کے بعد یہ آیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہیں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ نیکسٹ پیج ہمارے پاس ہے، روزہ بہت اہم بدنی عبادت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کے بعد یہ حدیث شریف میں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں ایک دروازے کا نام ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ رمضان المبارک کی برکتیں، رمضان کا مہینہ سب مہینوں سے افضل اور برکت والا ہے۔ اس مہینے میں ثواب بڑھ جاتا ہے، ایک فرض ادا کرنے کا ثواب 70 فرض ادا کرنے کے برابر، اور ایک نفل ادا کرنے کا ثواب ایک فرض ادا کرنے کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور اسی ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان المبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جیسے قرآن مجید کے سورۃ القدر میں ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس رات ملائکہ اور روح الامین اللہ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے ہیں۔ رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض ہوئے۔ حدیث شریف میں ہے، انسان کے ہر عمل کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دیا جاتا ہے سوائے روزے کی جس کا بدلہ خود اللہ تعالیٰ دے گا۔ اس کے بعد اس کا ہمارے پاس ایکسرسائز ہے، نماز کے بعد اسلام نے کس عبادت پر زور دیا؟ روزے پر۔ روزہ کون سی عبادت ہے؟ فرض۔ رمضان کو کون سا مہینہ قرار دیا گیا؟ ہمدردی کا۔ ماہ رمضان ایک فرض ادا کرنے کا ثواب کتنے فرضوں کے برابر ہے؟ 70۔ ماہ رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا ثواب کتنے فرضوں کے برابر ہوتا ہے؟ 70۔ ہمارے پاس شب قدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے۔ کس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ رمضان۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شب قدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے۔ کس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ کس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید میں جکڑ دیا جاتا ہے؟ رمضان۔ روزہ دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کس خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ مشک۔ ہمارے پاس باب صوم سٹارٹ ہو گئے ہیں، سیرت طیبہ۔ یہاں پر ہمارے پاس ہے مواخات کا معنی بھائی چارہ۔ ہجرت مدینہ کے بعد جو مسلمان اپنا گھر بار، مال، اسباب اور رشتہ دار مکہ چھوڑ آئے تھے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے۔ مدینہ میں موجود مسلمان جنہوں نے مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کا خطاب ملا، کیونکہ انصار کی معنی مدد کرنے والے کے ہیں۔ مواخات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اکٹھا کیا۔ کہاں پر اکٹھا کیا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ اس مواخات مدینہ کے اثرات، انصار مدینہ کا زیادہ رجحان کاشتکاری کی طرف تھا، کیونکہ مدینہ کے ارد گرد کی زمینیں کافی زرخیز تھیں، جبکہ مہاجرین مکہ میں تجارت کے پیشے سے وابستہ تھے۔ اس میں یہ ہے کہ کسی شخص کی زندگی کے حالات، واقعات اور طرز زندگی کو کہتے ہیں سیرت۔ وطن یا جگہ چھوڑنے کو ہجرت کہتے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاننے سے قرآن و حدیث میں مہارت پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس اس کا ایکسرسائز ہے، مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے کس طرف ہجرت کی؟ مدینہ۔ مواخات مدینہ کے صحابی کے گھر سر انجام پایا؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مہاجرین کس پیشے سے وابستہ تھے؟ تجارت سے۔ انصار مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے گھر کا کتنا سامان پیش کیا؟ آدھا۔
انصار کے پاس کس پھل کے باغات تھے؟ کھجور کے۔ مسلمانوں کو کہاں جا کر امن نصیب ہوا؟ مدینہ منورہ۔ ہجرت مدینہ کے وقت مہاجرین کی مالی حالت کیسی تھی؟ کمزور تھی۔ مسجد نبی کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ میری اونٹنی بیٹھے گی میرا قیام وہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں قیام فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند کی ہوئی جگہ کے مالکوں کے بارے میں دریافت فرمایا تو پتہ چلا کہ وہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ہے جن کی کفالت ایک صحابی حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کر کے مسجد تعمیر کی شروع کروائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کی قیمت ادا کر کے مسجد کی تعمیر شروع کروائی۔ ابتدائی تعمیر۔ روایات کے مطابق مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز 1 ربیع الاول بمطابق 622 عیسوی میں ہوا۔ ابتدا میں 70 ہاتھ لمبی اور 60 ہاتھ چوڑی جگہ کی صفائی کر کے قبلہ رخ کھجور کے درختوں کی دیوار بنائی گئی۔ دیوار کس کی بنائی گئی؟ کھجور کے درختوں کی۔ مسجد کی دیوار کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی۔ مسجد کی دیواریں کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی۔ کھجور کے درخت کے تنوں سے ستون بنا کر اوپر کھجور کے پتوں اور شاخوں کی چھت بنائے گئے۔ اس طرح مدینہ میں اسلام کی پہلی باقاعدہ مسجد تعمیر کی گئی۔ فرش پتھر کی کنکریوں سے بنایا گیا۔ اس ابتدائی مسجد میں نہ کوئی محراب تھا، نہ ممبر اور نہ اس کا کوئی مینار تھا۔ علم و ادب سے ملی ایک جہتی کا گہوارہ۔ جہاں مسجد نبی ایک عبادت گاہ، ایک درسگاہ اور ایک تربیت گاہ تھی، وہاں یہ جنگی تیاریوں اور غیر ملکی وفود سے ملاقات اور گفت و شنید کا مرکز بھی تھی۔ اس کے علاوہ یہ کہتا ہے کہ مساجد کی تعمیر 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ظاہری تعمیر، اس کے بھی بہت فضیلت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے اور اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ دوسری معنوی تعمیر، یعنی مسجد کو عبادت اور اذکار سے آباد کرنا، اس کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے ہمارے پاس کیا ہے ایکسرسائز۔ ہجرت مدینہ کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس جانور پر سوار تھے؟ اونٹنی پر۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے گھر قیام کیا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز کس سن عیسوی میں ہوا؟ 622 عیسوی میں۔ ابتدا میں مسجد نبی کی تعمیر کس چیز سے بنائی گئی؟ کچی اینٹوں سے۔ ابتدا میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی کتنی تھی؟ 17 ہاتھ۔ شروع میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مینار تھے؟ کوئی نہیں۔ ابتدا میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کس چیز سے بنائی گئی؟ کھجور کی شاخوں اور پتوں سے۔ ہمارے پاس خالی جگہ ہے۔ جس جگہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے لیے بہت پسند آئی۔ جس جگہ مسجد نبی تعمیر کی گئی وہ جگہ 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ جو صحابی یتیم بچوں کی کفالت کرتے تھے ان کا نام حضرت معاذ بن عفرہ تھا۔ مسجد نبی کی تعمیر کا آغاز 1 ربیع الاول مطابق 622 عیسوی میں ہوا۔ ابتدائی مسجد نبی کی ستون خالی جگہ کے تنوں سے بنائی گئی، کھجور کے تنوں سے بنائی گئی۔ میثاق مدینہ۔ یہاں پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو اس وقت مدینہ میں کئی قبائل آباد تھے جن میں یہودی قبائل اور اوس و خزرج کے قبیلے نمایاں تھے۔ اوس اور خزرج بت پرست تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ اعظم ہونے کے ساتھ ساتھ عظیم سپہ سالار اور ذہین رہنما بھی تھے۔ میثاق مدینہ ہجرت کے 5 ماہ بعد ہوا۔ میثاق مدینہ مسلمانوں، یہودیوں اور دوسرے غیر مسلموں کے درمیان ہوا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ قبائل اوس و خزرج کا مذہب کیا تھا؟ بت پرستی۔ میثاق مدینہ کن لوگوں کے درمیان طے پایا؟ یہود اور مسلمان۔ اسلام کی آمد سے قبل مدینہ کے قبائل کیسے تھے؟ جھگڑالو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ میثاق مدینہ کا سب سے زیادہ فائدہ کن کو ہوا؟ مسلمانوں کو۔ میثاق مدینہ کب ہوا؟ ہجرت کے بعد۔ میثاق مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دوسرا کون سا اہم گروہ شامل تھا؟ یہود۔ تو انشاءاللہ اس سے آگے ہم غزوہ بدر اور غزوہ احد اور غزوہ احزاب کے متعلق پڑھیں گے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دینا۔
اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔